يوم الخندق أفضل من يوم الثقلين. جس کی عمر ہم زیادہ کر دیں نا اس کو تو لوٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرف. اب میں ہوں بچہ اور وہ ہے جوان. سوال کروا دیجیے محمد. تھوڑا سا قرآن سن لیجیے اور بتاؤں گا کیا قرآن پاک سے. صرف یہ کہ ہمارے نبی بشرطے کے نبی برحق ہیں, ہمارے ائمہ بشرطے کے ائمہ برحق ہیں, ہمارے خلفاء اللہ بشرطے کے ساتھ مجھ خلفاء اللہ ان کی پیدائش ہماری طرح نہیں ہوا کرتی. حسین کس طرح پیدا ہوا؟ پہلے تھوڑی سی تمہید کے لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی, اس کا ترجمہ سن لو, پھر اصل مضمون شروع کروں اور میرا قرآن ہوگا انشاءاللہ. ذرا دل کے صلوات پڑھ دو. فرماتا ہے ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا نہیں کرے گا. آواز آتی ہے اللہ
خراب نہ ہو اس سے توجہ ہے ترجمہ سن انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اگر ترجمہ جیسے ہر ایک انوے کا دل میں یہ کمال کیوں بیٹھا کہ یہ خلا جنت کہ ان لوگوں کو میں نعمت والی بہشت میں داخل کروں ہمارا کیا اللہ ہر دل میں بلکہ لوگوں کو بہشت کیوں وجہ سنو اب کیوں بہشت میں نہیں جا سکتے فرماتا ہے بھائی توجہ سے سنو ایمان ڈالا کیوں یہ لوگ بہشت میں نہیں جا سکتے فرماتا ہے وجہ یہ ہے ان لوگوں کے بہشت میں نہ جا سکنے کیا کہ ہم نے ان کو خلق کیا ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے ان کو پیدا کیا جسے یہ سب کے سب جانتے ہیں نجس کیونکہ یہ نجس چیز سے پیدا ہوئے ان کی جان نجس محرم کہوں تو روک دیں ان کا نقطۂ اولا نجس ان کا آغاز نجس ان کا روڈ پلی نہیں سمجھے دو نجاستیں ساڈا روڈ بنے ہمارا آغاز ہوئی ابتدا ہوئی سکھ میں مادر میں غذا ملی وہ بھی نجس وہ تو مہینے کے مہینے 8 دن 10 دن نجاست آیا کرتی ہی نہ بند ہو گئے کیوں بچے کی غذا بن گئی لیکن قربان اس کی قدرت کے غذا کے لیے یہ منہ بنایا تھا لیکن شکم مادر میں ادھر سے غذا کیوں غذا ہے نجس لہذا ادھر سے جائے یہ رہنے دے پاپوں کا نام لینے ان کی جان نجس سر سے لے کے پاؤں تک ان کا گوشت پوست ہڈیاں استحام یہ سارے کا سارا وجود جس چیز سے بنا ہو نجس کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا اب کتنے مادے سے باہر آئے 9 مہینے کے بعد نجاستوں میں لتھڑے پتھڑے ہوئے دائی نے لالچ میں آن کے ناک بند کیا صفا کیا خود دھویا صابن مل مل کے اب بھی سونگو بو آئے گی کیوں صحبت کی تاثیر پلیتوں میں جو رہے 5 سال 6 سال کے اندر ہمیں سے والا بہشت ہمارے لیے بہشت اب اللہ کیا کیا بات ان کی پیدائش ان کی جد جس چیز سے بنی ہوئی سب کے سب جانتے ہیں نجس کیونکہ یہ نجس چیز سے پیدا ہوئی اور بہشت ہے آپ مقام ابرار علیین کا مقام وہاں سرکاری ہے پاکوں وہاں نجس نہیں جا سکتے بھائی سمجھ آ رہی بات نجس نہیں جا سکتے کیونکہ یہ نجس چیز سے پیدا ہوئے ان کی جان نجس ان کی اصلیت نجس اور بہشت پاک مقام اور کہ نجس چیز سے پیدا ہوئے اور تمام رکھتے ہو پاک مقام تو بہشت میں جانے کا کل ہرگز نہیں یہ ہے بھائی آیت کا ترجمہ اب ذرا مل کے سلوات کو چند باتیں ہیں ایک مثال دوں تاکہ میرا مضمون آسان ہو جائے وہ نہیں ہو رہی آپ لوگوں میں چسی کی نہیں جبھی ہوں گی نا ہندر آگے ہوئے گی وقت بہت ہو گیا راجے کے سوال کرو کیوں باتوں بناتے ہیں ارے اس لیے نمازیں پڑھی روزے رکھے حجیں کیے زکاتیں دی لا الہ الا اللہ پڑھا محمد رسول اللہ پڑھا ماہ رمضان آ رہا ہے ایک رات میں حافظ ویر کے
چھ دفعہ قرآن ختم کیا. کیوں کیا؟ رہت مل جائے. یاد رکھو مسلمانوں جہاں جہاں رہتے ہو، خدا کی قسم تمہاری یہ نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، تمہارے یہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں بہشت میں لے جائیں. جانتے ہوئی کیا ہے؟ یہ ہے زاد راہ، راستے کا خرچ. سب بات کو آخری بات کری. بیٹھے بیٹھے آپ کا دل چاہو کہ چلے بغداد شریف پیران پیر کی زیارت. جانتے ہو پاکستان، یہ پاکستان ہے نا، اور بغداد شریف کس ملک میں؟ شاباش، وہ ملک عراق. تم رہنے والے ملک پاکستان کے ماشاء اللہ بڑے امیر آدمی، ایک چوٹا کار نئی آپ نے ابھی ابھی خریدی، ابھی چاہ کے چلے زیارت کرانے اور چلے حضرت پیران پیر کی زیارت کریں بغداد شریف. یہ طے ہوا اور پھر خیال آیا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کیوں نہ ایسے سفر کو ایک ٹرک بھی خریدی، نوکر چاکر ٹرک میں، تمبو کے ناطے ٹرک میں، گھی کے کنستر ٹرک میں، نمک مرچ مسالہ ٹرک میں، باورچی ٹرک میں، خود کار میں، بال بچہ کار میں. بسم اللہ کر کے سٹارٹ ہوئی کار. جہاں شام کا وقت آیا، دل چاہا نوکروں کو حکم دیا رات نہیں بسر کرو، موٹرے تمبو کے ناطے لگ گئی اور کھانا پکانے میں مشغول ہو گیا. باورچی رات بڑے مزے سے آرام کیا، صبح ہوئی ناشتہ کیا، خود کار میں بیٹھے نوکر چاکر ٹرک میں پھر چل لیے. پھر شام ہوئی جہاں دل چاہا آرام کیا، بڑے مزے سے فصل کی، صبح ہوئے پھر چل دیے. 5 دن 6 دن تو بڑے ایسے سفر ہوا. جب چھٹا دن آیا تو آ گئی پاکستان عراق کی سرحد. یہ ہے پاکستان کی سرحد، ادھر ہے عراق کی سرحد. رات فصل کی صبح ہوئی، حسب معمول اٹھے، ناشتہ کیا، نوکر چاکروں نے تمبو کناتے اکٹھے کر کے ٹرک میں بھرتی کیے، خود بیٹھ گئے کار میں، بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرنے لگے تھے. کار کے آ گئے جگہ میں. کہاں جا رہے ہو؟ پیر بغداد شریف. آئے کہاں سے؟ پاکستان سے. نہیں جا سکتے. تو کون روکنے والا؟ یہ کار میری اپنی، ٹرک میرا اپنا، نوکر چاکر میرے اپنے. مجھے اپنے کی دنیا گھر سے بھی سوال لایا ہوں. یہ چار کی دنیا مل رہا ہے میری اپنی زمین کے، اور یہ گھی کے کنستر میری اپنی گائے بھینسوں کے. تو کون روکنے والا؟ اس نے کہا میری بات ٹھنڈے دل سے سنو. یہ تمہارے گھی کے کنستر، یہ آٹا، نمک مرچ مسالہ نوکر چاکر، انہیں تمہیں یہاں تک بڑے رات سے پہنچایا. آگے ان کا کام ہی آگے پاس کو دکھاؤ. ہماری یہ نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، یہ تمہارے یہ کیا ہے؟ راستے کا جہاں بہشت کی سرحد آئی، نمازیں بھی الگ کھڑی ہو گئی، روزے بھی الگ، حج بھی الگ. جو بھی قدم آگے بڑھایا، آگے بیگانے سوال کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی بہشت. سمجھ یہ نمازیں دیکھو، کوئی نماز قضا نہیں کی، ماہ رمضان کا روزہ کبھی قضا نہیں کیا. حج کر کے آیا ہوں، ہر ماہ رمضان میں 6 دفعہ قرآن ختم کرتا رہا حافظ ریل کے پیچھے. تجھے یہاں تک پہنچایا، آگے ان کا کام نہیں، آگے پاسپورٹ دکھاؤ. اب پاسپورٹ کیا ہے؟ بہشت میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے کہ تم نجس چیز سے پیدا ہوئی. اب پاسپورٹ کیا ہے؟ کہ اس کھڑکی نجاست کو دھلواؤ. چلنا بات کو، اس کھڑکی نجاست کو دھلواؤ. یہ بن گیا پاسپورٹ. اب پڑھو نمازیں، اب رکھو روزے، اب جمع کرو راستے کا خرچ. راستے کا خرچ کو جمع کر دیا اور پاسپورٹ کی فکر ہی نہیں. پاسپورٹ بناؤ پہلے. کیا اس کھڑکی نجاست کو دھلوایا؟ اگر نہیں تو بہشت میں جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ پاسپورٹ کی جگہ میں اس کو جا نہیں سکتا. پہلی بات چیز کیا ہے؟ پاسپورٹ. کھڑکی نجاست کو دھلوایا. کہاں؟ دیکھو میرے بھائیوں، میرا یہ رومال میرے ہاتھ میں تھا، پسینہ آیا اور میں نے فوراً صاف کر لیا، اس میں رکھ لی. جہاں بھوک لگی کھولا رومال اور کھانا شروع کر دیا. لیکن ابھی ابھی مجھے علم ہو گیا یہ رومال نجس ہو گیا. اب میں منہ پر ملوں گا اور کھانے کی رکھوں گا نہیں. اب مجھے جستجو ہوئی، تلاش ہوئی، کس کی؟ پانی کی. کیسا پانی؟ کیسا بھی مل جائے؟ نہیں، پانی ہو مگر پاک. کیوں؟ نجاست کا علم ہو گیا. معلوم ہوا جب نجاست کا علم ہو جائے تو پھر پاکوں کی تلاش شروع ہوتی ہے. ہو گیا کہ ہم بہشت میں جا نہیں سکتے کیونکہ ہم نجس چیز سے پیدا ہوئے. اب آپ کو کیا ہے؟ اس کھڑکی نجاست کو کھلواؤ. کہاں؟ چلو کسی پیر کے پاس چل.
کہے گا تو پیر میں تیرا مرید، کیوں کسی طرح بہشت مل جائے؟ اگر تو ہے تھوڑی سی عقل بھی تم نے تو اس پیر کو پیر مننے سے پہلے دیکھو کہ یہ پیر کس چیز سے پیدا ہوا، اگر وہ بھی اسی میں کس چیز سے پیدا ہوا اور میرے بھائیوں ویسے نہ تمہاری ہماری طرف نجت چیز سے نہ پیدا ہوئے سمجھ آ گئی نا میری بندی؟ اب میرے بھائیوں یہی فرق ہے نبیوں میں اور ہم میں. بات شروع کروں گا، سنو قرآن. یہی فرق ہے ہم میں اور نبیوں میں، یہی فرق ہے ہم میں اور رسولوں میں، یہی فرق ہے ہم میں اور ائمہ میں، یہی فرق ہے ہم میں اور خلفاء اللہ میں. کیا کہ وہ ہماری تمہاری طرح پیدا ہی نہیں ہوتے. ان کی خلقت آؤ، ہماری خلقت آؤ، ان کی پیدائش آؤ، ہماری پیدائش آؤ، ان کی موت آؤ، ہماری موت آؤ. سمجھ لو بھائیو، خدا کی قسم وہ ہماری تمہاری طرح پیدا نہیں ہوتے. ان کی شروع سے ہی پیدائش ہی الگ، ہماری شروع سے خلقت ہی. اب ہمیں یا تمہیں شوق ہو نبی بننے کا، امام بننے کا، خلیفہ بننے کا، تو جاؤ واپس یہاں سے آئے ہو اسی طرح پیدا ہو کے آؤ. اس طرح وہ ہوتے ہیں تو بن سکتے ہو، ورنہ نہیں. جو ایسا قرآن خدا عالم دو طریق سے پیدا کرتا ہے مخلوق. آواز آتی ہے خلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. آبا ہو جاؤ قرآن پڑھنے اور سننے والوں، لہ الخلق والامر، اسی کے اختیار میں ہے خلق کرنا اور عمل کرنا. معلوم ہوا دونوں طریقے برتتا ہے، بعض کو خلق کرتا ہے اور بعض عمل سے بناتا. کیا فرق ہے خلق اور عمل؟ جہاں جانا کیوں جا کے سننا اور گھروں میں جا کے سوچنا، قرآن کھول کے دیکھنا. اگر ہو قرآن میں اور یہی ترجمہ ہو تو مجھ سے سنو گے تو دعا دے دینا، اور اگر مجھ سے سنو کچھ گھروں میں جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے دیکھو وہاں نکلے کچھ اور، سمجھ لینا میں نے جھوٹ بولا. جھوٹے پر خدا کی لعنت، اور جو شخص رسول کے منبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولے جو اس پر لعنت نہ کرے اس پر بھی سننے والوں اسی کے اختیار میں ہے خلق کرنا اور عمل کرنا. معلوم ہوا دونوں طریقے برتتا ہے، خلق بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. کیا فرق ہے خلق اور عمل؟ زمین و آسمان سوائے نبی رسول امام اور خلیفۃ اللہ کے جتنے بھی مخلوق بنی سب خلق ہوئی. نبی رسول امام اور خلیفۃ اللہ عمل سے بنے، باقی کائنات خلق سے بنی. کیا فرق ہے خلق اور عمل؟ خلق وہ ہوتا ہے قرآن سننے والا جو مکمل ہونے تک 6 درجے طے کرے، 1 2 3 4 5 6، جو 6 درجے طے کر کے مکمل ہو وہ خلق. اور جو درجے طے کرنے نہ بیٹھے ادھر ہو جائے. دیکھو بھائیو ہم کیا ہوئے جب خلق ہوئے تو ضرور ہم نے ایمان کے پیٹ میں 6 درجے طے کیے ہوں، کیونکہ خلق وہ ہوتا ہے جو 6 درجے طے کر کے مکمل. لو سنو اپنے درجے فرماتا خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا
دیکھو بھائی انسان خلق ہونے لگا، جب یہ گننا کس طرح خلق ہوا، من سلالۃ من طین، پانی اور مٹی ملا ہو کے ادھر گئے، ہم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد نطفہ بنا کے محفوظ جگہ میں رکھ دیا رحم مادر. کتنے ہو گئے؟ دو. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر نطفے کو حلقہ جمع ہوا خون بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کو فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس پر ہڈیاں لگا دی. کتنی ہو گئے؟ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت. کتنے ہو گئے؟ جب 6 لگے کیا ہو گئے؟ اب فرماتا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اب جا کے آخر خلق ہوا. دیکھا خلق 6 درجے جا کر کے مکمل ہو کیا ہوتا ہے، اور نبی رسول امام خلیفۃ اللہ کا ایسے پیدا ہوتے ہیں. عمل سے عمل کیا ہوگا؟ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد ان شيئا ان يقول اسلام سننے والوں خلق تو تم نے سن لیا، 6 درجے جا کر کے مکمل ہونا. اب دیکھو نبی رسول امام اور خلیفۃ اللہ کس طرح بنتے. فرماتا ہے انما امرہ، یہاں پر اس کا عمل کیا ہے، اذا اراد شیئا، جب اللہ کا کرتا ہے کسی کو عمل سے بنانے تو درجے درجے طے کرانے نہیں جاتا. انما یقول له کن، ارادہ کرتے کہتے ہو فیکون فعولا له. ہر کو جو 6 درجے طے کر کے مکمل ہو، اور اب کن کہا فیکون فعولا له. سن لیا نا بھائی فرق؟ اور چند نبیوں کی، رسولوں کی، اماموں کی، خلیفۃ اللہ کی پیدائش سنو، پھر اندازہ لگانا کہ جو ہماری طرح خلق ہو وہ نبی بن سکتا ہے، رسول بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے. سمجھ آ رہا ہے میرے بھائی؟ لو سب سے پہلا نبی اللہ کا ہوں، بولی جاؤ آدم. سب سے پہلا خلیفۃ اللہ کا ہوں آدم. رب کے صلوات پڑھو یہ دینا. پہلا نبی اللہ بننے لگا قرآن سننے والا، پہلا خلیفۃ اللہ بننے لگا. آج آئیو میرے فرشتے صفوفت ہوں، صفحے بنا لو، تو خلیفۃ اللہ بننے لگا. معلوم ہوا خلیفۃ اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی خلیفۃ اللہ بننے لگے فرشتوں کی صفحے موجود. ساتھ ساتھ کہیے گا صفحے بنا دو، فرشتوں صفحے بن گئی. اور بھائی سامنے دیکھو، فرشتوں نے دیکھنا شروع کیا. اور بھائی کہ سنو فرشتوں انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دیکھو فرشتوں سامنے دیکھا فرشتوں انی خالق بشرا من طین، وہ دیکھو طین تو یہ تین کے میں پانی اور مٹی ملا ہوا تھا. دیکھو فرشتوں تین، انی خالق بشرا من طین، اس طین اس گارے سے میں بشر بناؤں گا. بشر جب بشر بنانے لگوں دیکھتے رہنا، سجدہ نہ کرنا ورنہ کچھ درستی ہو جائے. سمجھ جانا بات. انی خالق بشرا من طین، گارے سے میں بشریت بناؤں گا. جب بشریت بناؤں دیکھتے رہنا، سجدہ میں کرنا ورنہ کچھ پرستی ہو جائے. اس کے بعد فإذا سويته، پھر میں اس کا تصویہ کروں گا. آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، تھوڑی کی جگہ تھوڑی،
صورت بناؤں پلٹ نکالوں دیکھتے رہنا سجدہ نہ کرنا ورنہ حسن کو رفتی ہو جائے بشریت بناؤں دیکھتے رہنا حسن بناؤں دیکھتے رہنا سجدہ کب کرنا کہ نفخت فیہ من روحی جب میں اپنی ذاتی روح نبوت و خلافت اس میں ڈالوں پھر خبردار دیر نہ کرنا